حسن سلوک کے حقدار جو ہوتے ہیں یہ بیوی بچے ہوتے ہیں. لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کے پیار کو اچھا سمجھا نہیں جاتا. اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھنے میں آئے ایک شخص اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے اور اپنی بیوی کا بڑا خیال رکھتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کو طنز کے لہجے میں اس کو رن مرید کہا جاتا ہے, اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے, اس کو بیک ورڈ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڈھی تھلے لگا ہے. اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو اور بیوی کا خیال رکھتا ہو, بیوی کی بات مانتا ہو تو اس کو بڑی ہی غلط نظر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کے سامنے ہمیشہ ببر شیر بن کر رہتا ہے, اس کو ڈانٹنا جھاڑنا اور کبھی کبھار اس پر ہاتھ بھی اٹھا دینا, تو پھر ماں باپ اور بہن بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو بہن بھائی کہتے ہیں ہمارا بھائی بڑا دلیر ہے, وہ تو کبھی تو اپنی بیوی کو تو اپنے سامنے پھٹک میں نہیں دیتا. ماں بھی بڑی خوش ہوتی ہے, باپ بھی بڑا خوش ہوتا ہے, بہن بھی بڑی خوش ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور بڑی ہی ڈانٹ ڈپک والا معاملہ کر رہا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ انداز یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس کا پیار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. یہ اللہ رسول کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے. آپ غور فرمائیں کہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنا کتنا افضل عمل ہے. کس عاشق رسول کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں حضور کی مسجد میں اعتکاف کروں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا مسجد میں اعتکاف کرنے سے افضل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. جب بندہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے, جب ان کے ساتھ وہ مسکرا کر بات کر رہا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایک تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اتنا پسند نہیں کرتا جتنا وہ باہر چوکھوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے. ارے باہر بیٹھنے کے بجائے بلکہ مسجد میں بھی بیٹھنے سے افضل بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. ایک بندہ جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے. جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر رحمت ڈالتا ہے. ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو اپنے بیوی بچوں پر رقم خرچ کرتے ہو یہ فی سبیل اللہ ہے, یہ رقم اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے, یہ صدقہ کہلاتی ہے. آپ گھر آ رہے ہو اور اپنی بیوی کی پسند کی چیز لا رہے ہو, بچوں کی پسند کی چیز لا رہے ہو, تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام فرا ہے. فرا کا عربی کا یہ لفظ ہے, اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے خوشی ہے. فرمایا یہ جنتی محل اس کو دیا جائے گا جو اپنے بچوں کو خوش کرتا ہے, یعنی کہ اپنے بچوں کو خوش کرے, ان کی پسند کی چیز ان کو لا کر دے, پسند کے کھانے, پسند کے کھلونے, پسند کے کپڑے ان کو لا کر دے رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ رقم بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے, یہ صدقہ بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی محل, اس محل کا نام فرا ہے, وہ محل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. تو میرے محترم اسلام بھائیوں, ان میاں بیوی کی محبت میں رکاوٹ نہ بنی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جو دو میاں بیوی میں جدائی کروا دے. دو میاں بیوی کے دلوں میں جو محبت تھی اس کو ختم کروائے, اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے. فرمایا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو دو میاں بیوی میں جدائی کروا دیتا ہے. دو میاں بیوی میں جدائی بس اوقات ساس بھی سبب بنتی ہے, یا نند بن جاتی ہے, یا کوئی رشتہ دار بن جاتا ہے. دو میاں بیوی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, عموماً کوئی سہیلی آ جاتی ہے, کوئی کزن آ جاتی ہے, اس عورت کو کہتی ہے ہاں نہیں تیرا رنگ کیوں پیلا پہ گیا, کہ تیرا شوہر تیرا خیال نہیں رکھتا. اس کو ایسا بھڑکاتی ہے, اس کے دل میں اپنی شوہر کے لیے نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ پتہ نہیں واقعی میرا شوہر, میں تو بڑی حسین و جمیل تھی, میں تو بڑی صحت مند تھی, جب سے شادی ہوئی ہے میں کمزور پڑ گئی, میری ہڈیاں جواب دے گی, میرا رنگ پیلا پڑ گیا, واقعی میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا. اس کے دل میں جو ہے وہ اپنے شوہر کی نفرت بیٹھ گئی. فرمایا جو دو میاں بیوی میں جدائی کرواتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. یہ دو میاں بیوی کے اندر جو محبت ختم کرنے والا ہوتا ہے یہ چغل خور ہوتا ہے, اور چغل خور یہ جہنم کا بندر ہے, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا.
اگر اس نے توبہ کر بھی لی تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اگر توبہ نہ کرے تو سب سے پہلے جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ چغل خور جو ہوتے ہیں یہ دو میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ دو میاں بیوی آپس میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، تو پہلے زمانے میں غلام بکا کرتے تھے، تو ان کو گھر میں غلام کی حاجت پڑی، تو وہ شخص مارکیٹ گیا غلام خریدنے کے لیے۔ ایک غلام اس کو پسند آیا، صحت مند تھا، جو غلام جتنا صحت مند ہوگا اتنا ہی زیادہ آسان انداز میں وہ کام کر سکے گا۔ اسے وہ پسند آیا، اس نے کہا کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی اس کی اتنی دینار اس کی قیمت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یہ غلام تو مجھے بیچ دو۔ تو پہلے کے لوگ بڑے دیانتدار ہوتے تھے، وہ چیز بیچنے سے پہلے اس کی خامی بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس میں نا ایک خامی ہے۔ اس شخص کہنے لگا مجھے تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، اس کے تو ہاتھ پیر بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل صحیح سلامت ہے۔ کہا کہ اس کے اندر خامی یہ ہے کہ یہ چغل خور ہے، اس کو چغلی کی بڑی گندی عادت ہے۔ وہ ہنسا، یہ بھی کوئی خامی ہے؟ تو مجھے دے دو، مجھے منظور ہے۔ اس نے اس کو دینار دیا اور وہ غلام لے کر گھر میں آ گیا۔ اب اس کو چغلی کی گندی عادت تھی، اس نے اس کی بیوی کو چغلی کی کہ میں نے تمہارے شوہر کو ایک غیر عورت سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور وہ اپنی دوسری عورت کے ساتھ ساری زندگی گزارے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ شوہر تم سے ساری عمر تمہاری غلامی کرے تو ایک کام کرو کہ جب رات کو تمہارا شوہر سو جائے تو یہ جو داڑھی کے نیچے والا جو بال ہے نا، گردن کے نیچے والا بال، یہ اس طرح سے اتار کر لے آؤ۔ اگر تم یہ لانے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو میں اس بال کو دم کر دوں گا، شوہر ساری عمر تمہاری غلامی کرے گا۔ اب وہ عورت اس کی باتوں میں آ گئی، پھر وہ اس کے شوہر کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میں نے آپ کی بیوی کو غیر مرد سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اور اس کا پلان یہ ہے کہ وہ آج رات کو اس طرح سے آپ کو ذبح کر دے گی اور پھر وہ بقیہ زندگی اس مرد کے ساتھ گزارے گی۔ اس نے کہا اچھا، رات کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی کیا وہ مجھے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ اب وہ رات کو شام کو گھر آیا، کھانا کھایا، کھانا کھا کر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا، اور اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ اب جب وہ عورت نے دیکھا کہ میرا شوہر بے سدھ سو گیا ہے تو وہ استرا لے کر آئی، استرا کھولا اور اپنے شوہر کی گردن پر رکھا تاکہ میں یہ والا بال اتار لوں۔ اس نے گردن پر جو ہی استرا رکھا اس نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا، یہ تو غلام نے سچ کہا تھا، یہ تو مجھے ذبح کرنے لگی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اسی استرے سے اپنی فرما بردار بیوی کو ذبح کر دیا۔ جب وہ خاتون ذبح ہوگی، جب بھائیوں کو پتا چلا کہ ہمارے بہنوئی نے ہماری بہن کو ذبح کر دیا ہے تو انہوں نے آ کر اپنے بہنوئی کو ذبح کر دیا۔ جب اس کے بھائیوں کو پتا چلا کہ ہمارا بھائی ذبح ہو گیا ہے تو دونوں خاندانوں میں جنگ چھڑ گئی اور کئی لوگ قتل ہوئے۔ تو یہ چغل خور، یہ محبتوں کا چور ہوتا ہے جو کئی گھر نہیں بلکہ خاندان کے خاندان تباہ کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، یہ میاں بیوی کے محبت میں رکاوٹ نہ بنی جائے۔ بس اوقات یہ ساس بن جاتی ہے، کبھی نند بن جاتی ہے، کبھی کوئی رشتہ دار بن جاتا ہے، ان کی محبت کو بڑھایا جائے، ان کی محبت کو گھٹایا نہ جائے۔ دیکھیے تین شریعت میں بلکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب میں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام کے اندر تین جگہ پر جھوٹ بولنے کا ثواب ہے۔ وہاں جھوٹ بولے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ نمبر ایک، کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لیے، یہاں پر کسی مظلوم کو یہ کرو تو یہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔